اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اعراف کا آغاز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے 8.5 پارے کمپلیٹ ہوئے۔ اب ہم سورۃ اعراف کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ اعراف مکیہ ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ اعراف کا تعارف اور اس کی وجہ تسمیہ جانتے ہیں۔ سورۃ اعراف قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے جو مکی صورتوں میں شامل ہے اور اس میں 206 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں آیت نمبر 46 سے 49 تک اعراف کا ذکر ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند مقام یا دیوار کا نام ہے جہاں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کو پہچانتے ہوں گے۔ چونکہ اس صورت میں اس مقام کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس صورت کا نام سورۃ اعراف رکھا گیا ہے۔ چلیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سورۃ اعراف کے پہلے رکوع کا موضوع جو ہے قرآن کی عظمت، دعوت حق، نصیحت قبول کرنے کی ترغیب اور انسان کو عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی پر مشتمل ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ خوب جانتا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ یہ کتاب جو تیری طرف نازل کی گئی ہے تو تیرے سینے میں اس سے فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ لتنذر بہ، تاکہ اس کے ذریعے ڈرائیں آپ۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے سراسر اس میں نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے اس لیے اتاری گئی ہے کہ لوگوں کو آپ اس کے ذریعے عذاب الہی سے ڈرائیں۔ مومنوں کے لیے یہ کتاب باعث رحمت ہے۔ اس کتاب کے نزول کے یہ 2 مقصد ہیں۔ پہلا، لہٰذا آپ انہی دو مقاصد کو سامنے رکھیں۔ آپ کا کام بس اتنا ہے کہ کافروں کو ڈرائیں، مومنوں کو نصیحت کیجیے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے۔ گمراہوں کے ایمان لانے کی فکر میں اپنے آپ کو نہ کوسیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں، بے فکری کے ساتھ تبلیغ کرتے رہیں، نتیجہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیجیے۔ حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ عظیم کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اہل ایمان کو نصیحت کریں۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف قرآن و سنت کی پیروی میں ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات، رسم و رواج یا لوگوں کی اندھی تقلید کو دین پر ترجیح دیتا ہے تو گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرمانے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو پیروی کرو جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا دوستوں کے پیچھے مت چلو، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ اس آیت میں امت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی پیروی اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہے کہ کیونکہ اللہ کے نازل کردہ سوا کسی بھی دوسرے کی پیروی کرنا اللہ کے مقابلے میں من دونہ ہی ہے، یعنی غیر اللہ کو اولیاء بنانا ہے۔ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات مت مانو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا امام، بزرگ یا پھر
محقق یا دانشور یا مدلل کیوں نہ ہو، ہر ایک کی بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر رکھا جائے گا۔ اگر کوئی بات قرآن و حدیث میں صریح الفاظ میں نہ ملے تو کسی آیت یا حدیث میں اس کی طرف اشارہ ضرور ہوگا۔ اس لیے کسی بھی بڑے عالم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کسی ایک ہی کی ہر بات میں تقلید کرنا، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو، تو یہی بات من دون ہی اولیاء کی طرف لے جائے گی، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ آگے اللہ کہہ رہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، کتنی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب و سنت کی اتباع نہیں کرتے، انہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی بستیوں والوں نے ہمارے رسولوں کی مخالفت کی، ان کی تکذیب کی، تو ہمارے عذاب سے انہیں رات کو سونے کی حالت میں یا دن میں دوپہر کو آرام کرتے وقت انہیں ہمارے عذاب نے آ دبوچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، اور پھر ان کی پکار جب ہمارا عذاب آئے گا نا تو الا ان قالوا انا كنا ظالمین، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، اس وقت انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، واقعی ہم عذاب کے مستحق ہیں۔ مگر اس وقت کا اعتراف گناہ ان کے کس کام آ سکتا ہے؟ جب گناہ سے توبہ کا وقت تھا، اس وقت تو غفلت کی نیند سوتے رہے۔ ایسے وقت میں ان کے منہ سے بے سختہ یہ الفاظ نکلیں گے کہ صاف ظاہر ہے کہ پہلے بھی ان کے دماغ میں یہ بات ہر وقت رہتی تھی کہ ہم شرک کر کے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا کر ظلم کر رہے ہیں، مگر ان کے تکبر اور عناد نے انہیں اقرار نہیں کرنے دیا۔ آگے اللہ کہہ رہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کے دن تمام امتوں کو فیصلے کے لیے جمع کرے گا تو وہ ہر امت، ہر گروہ، ہر فرد سے پوچھے گا کہ انہوں نے انبیاء رسل کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا، کیا وہ اس دن اس کتاب پر ایمان لائے تھے جو انبیاء لے کر آئے تھے، کیا انہوں نے توحید اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کے بارے میں ان کا پیغام قبول کیا تھا۔ اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اللہ کا پیغام من و ان اور بے کم و کاست پہنچا دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے اے میرے رب، میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میرے احکام پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے کہا جائے گا کیا انہوں نے تم کو میرے احکام پہنچا دیے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح سے فرمائے گا تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ الغرض وہ لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے الہی تیرے احکام پہنچا دیے تھے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے، یعنی قیامت کے دن ہم اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو ان تمام اعمال کا حال سنائیں گے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ جب وہ عمل کر رہے تھے تو ہم اس وقت غائب نہیں تھے، ہم ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے تمام اعمال ہمارے علم میں تھے، جیسا کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے تو ہم جب کسی وادی پر چڑھتے تو لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ کسی غائب کو، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، سننے والا اور قریب ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا وما کنا غائبین، ہم غائب نہیں ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا وزن بھاری ہو گیا، پلڑا بھاری ہو گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جن کا پلڑا ہلکا ہو گیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرنے والے تھے، نا انصافی کرنے والے تھے۔ انبیاء و رسل اور افراد اور جماعتوں سے سوال کیے جائیں گے، انہیں ان کے اعمال کی خبر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان ترازو قائم کرے گا تاکہ بندوں کے اعمال کا وزن کرے۔ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کر جھک جائے گا وہ جہنم سے نجات پائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس کا پلڑا نیکیوں کی کمی اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والوزن یومئذ الحق، یعنی ہر ایک کے نیک اور بد اعمال کا وزن ہوگا۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا وہ دو بادل یا دو سائبان یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں، اور وہ یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک قول ہے کہ اعمال کی کتاب کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میرے ایک امتی کو سب مخلوقات کے سامنے پکار کر طلب کیا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو اس تمام ریکارڈ میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے مقرر کیے ہوئے محافظ کاتبوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے، تیری نیکیاں نہ لکھی ہوں یا گناہ زیادہ لکھے ہوں؟ وہ کہے گا نہیں اللہ جی میرے مالک۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ان کے گناہوں کے علاوہ تیری کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ شخص خوف زدہ ہو جائے گا، کہے گا نہیں اے میرے مالک۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری نیکیاں بھی ہیں، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے عمل کا ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لایا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ کہے گا یا رب ان رجسٹروں کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی پرچی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ تمام رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچی ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، وہ تمام رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور وہ چھوٹی سی پرچی بھاری ثابت ہو جائے گی۔ اور ایک اور قول ہے کہ صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابی ہریرہ کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا تازہ آدمی آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ کو پڑھو کہ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے کہ ان کی پنڈلیاں باریک تھیں، لوگ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بنا پر ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ کبھی اشیاء کی واضح شکل میں تولا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کے لیے سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا، اور سب
سب پر اس کو ثواب ملے گا۔ ان تمام احادیث میں اس طرح تطبیق ممکن ہے کہ یہ تمام صورتیں صحیح ہیں۔ کبھی اعمال کا وزن کیا جائے گا، کبھی ان رجسٹروں کا وزن کیا جائے گا جن میں اعمال لکھے ہوں گے، کبھی ان اعمال کے کرنے والے کا وزن کیا جائے گا۔ آگے اللہ کہہ رہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے زمین میں ٹھکانہ دیا ہے اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان بنایا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہے جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر اپنے احسانات کو شمار کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دی ہے، اس میں پہاڑ نہریں بنا دی، اس میں مکانات محلات بنا دیے ہیں، اس کی نفع بخش چیزوں کو ان کے لیے مباح قرار دے دیا ہے اور ان کے لیے بادلوں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ وہ ان کے لیے زمین سے رزق نکالے، اور اس نے ان کے لیے اسباب معیشت کمانے کے مختلف طریقے مہیا کر دیے ہیں۔ یہ لوگ تجارت کرتے ہیں، حصول دنیا کے لیے مختلف اقسام کے اسباب کو اختیار کرتے، اس کے باوجود اکثر لوگ اپنے رب کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پیاری عزیزات، قرآن کو اپنی زندگی کا ہمیں رہنما بنانا ہوگا، گناہوں پر اصرار کی بجائے توبہ کرنے والا بننا ہوگا، ہر عمل کو آخرت کی کامیابی کے لیے انجام دیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، دوسروں کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے والا بنائیں۔